الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستو، آج کی اس نشست میں فقہ کے دوسرے امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے ہم کئی اماموں کا تذکرہ کر چکے ہیں، امام جعفر صادق کا بھی، امام ابو حنیفہ کا بھی، امام شافعی کا بھی، اور کل کی نشست میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ آپ نے ان تمام ائمہ کرام کا تذکرہ سنتے ہوئے اس بات کا اندازہ تو خصوصاً لگایا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے گزری ہیں انہیں زندگی کے اندر بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے بڑے امتحانات ان کے اوپر آئے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے امتحانوں سے ان کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کل کے نشست میں امام احمد بن حنبل کے تذکرہ کی ضمن کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے امتحانات سے ان کو گزارا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا فرمائے ہیں۔ کل کی آیت میں ابھی آیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم کو کئی مقامات پر کئی چیزوں کے اندر ان کو جانچا، ان سے امتحان لیا، ان کو آزمائش کے اندر ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ اس کے اندر پورے اترے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت انتہائی مختصر ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، جس کا مفہوم اور مطلب کچھ یوں ہے کہ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو مصیبتیں آئی ہیں مجھ پر آئی ہیں، اور پھر جو نبوت کے جتنے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش آئے گی۔ بات کو لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑی آزمائش آئی، امتحان آیا، لیکن آپ اس امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر پورے کامیاب ہوئے، جس کا تذکرہ آگے چل کر ہم کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا والد کا نام انس تھا، اور وہ جو انس تھے آپ کے والد وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، یعنی معذور تھے، اور اسی طرح آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام عالیہ تھا، اور ازدیہ قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو ازدیہ کہا جاتا تھا، یعنی قبیلہ اسد سے ان کا چونکہ تعلق تھا تو آپ ازدیہ قبیلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور تھی، معروف تھی۔ آپ کے والد پاؤں سے معذور تھے، لیکن تیر بنانا ان کو اچھی طریقے سے آتا تھا، اور تیر بناتے تھے پھر ان کو فروخت کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے وہ سن 93 ہجری کے اندر ہے۔ آپ کی وفات بھی بتا دیتے ہیں 180 ہجری کے اندر ہے۔
آپ کی وفات بھی مدینے کے اندر ہے اور آپ کی پیدائش بھی مدینے کے اندر ہے، اور کل عمر آپ نے 87 سال پائی، 87۔ امام مالک کی بایوگرافی اور ان کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمیں بہت ہی عیاں اور کھلے طور پر نظر آتی ہے کہ امام مالک کو جتنی محبت مدینے کے ساتھ تھی شاید کسی اور کو ہو۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ بعد کے اندر جو حضرات آئے ہیں، امام مالک کی جو محبت تھی مدینہ کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی دعا کی تھی، اللہ جب مجھے موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، اور پھر مجھے عام موت نہ آئے بلکہ مجھے شہادت کی موت آئے، اور وہ بھی مدینے کے اندر آئے۔ بار بار عمر فاروق کی دعا مانگتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس دعا کو سن کر تعجب کرتے تھے کہ بھلا مدینے کے اندر عمر فاروق کو کیسے موت آئے گی، ان کو کیسے شہادت ان کو ملے گی، کیونکہ یہ تو دارالحکومت ہے مسلمانوں کا، یعنی اسلامی سلطنت کا دارالحکومت ہے، تو یہاں کون اتنی جرأت کرے گا کہ گھس کر یہاں عمر فاروق کو شہید کر دے گا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ ہی کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ کے ساتھ بہت محبت تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ سے بہت کم باہر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ چمٹ چمٹ کر چلتے تھے مدینہ کے گلیوں کے اندر۔ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان مدینہ کی گلیوں کے اندر اگر میں سیدھا چلوں، بیچ میں چلوں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم آیا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اس قدم کے اوپر آ جائے۔ اتنی محبت، مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے، مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے۔ کہتے تھے اگر مدینہ سے باہر جاؤں ہو سکتا ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے اور وہیں میں وفات نہ پا جاؤں اور میری قبر بھی مدینہ سے باہر نہ بنے۔ امام مالک کو اصباحی بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا جو خاندان تھا، آبائی خاندان، وہ پہلے اصبحی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو اصبحی بھی کہتے ہیں۔ پھر یمنی بھی کہتے ہیں، چونکہ یمن کے رہنے والے تھے، آپ کے پرانے جو آبا و اجداد تھے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ یمنی بھی کہلائے۔ امام مالک کا جو گھر ہے، آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے اور کھانا بالکل تیار تھا، سبھی گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ امام مالک کے والد نے امام مالک سے پوچھ لیا، ابھی چھوٹے بچے تھے، ان سے کوئی علمی سوال کر لیا جس کا جواب امام مالک نہ دے سکے، تو آپ کے والد نے آپ کو بہت ڈانٹا، کہا کہ بیٹا یہ بالکل آسان سے میں نے تم سے مسئلہ پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے، اس کا تم جواب بھی نہیں دے سکے، اور اس پر بہت ڈانٹ ڈپٹ کی۔ امام مالک بہت جو ہے اس پر خفا ہوئے، دل ہی دل میں محزون ہوئے، اور امام مالک کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے خامن کو، یعنی امام مالک کے والد کو، ان کو کچھ ٹھنڈا کیا اور کہا کہ ہمارا بیٹا جب پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا تو پھر صاف ظاہر ہے ان کے پاس علم ہوگا تو پھر وہ جواب دے سکے گا، لہٰذا ابھی ان کے علم میں نہیں تھا، جواب نہیں دے سکا، تو اس طرح اس سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت خامن کو ٹھنڈا کر لیا۔ تو امام مالک کو پھر اس واقعہ کے بعد آپ کی والدہ لے کر کے آئی مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر جب پہنچی تو وہاں 70 کلاسیں لگتی تھی مسجد نبوی کے اندر، اور وہاں ایک استاد محترم بیٹھے تھے جن کا نام تھا ربیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی والدہ سیدھا ربیہ کے پاس لائیں اور آ کر کہا کہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو پڑھائیں۔ لیکن جب وہاں سے جانے لگی آپ کی والدہ داخلہ کرا کے ربیہ کے پاس، تو اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، کہا کہ بیٹا علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے اس استاد سے آپ نے ادب کو سیکھنا ہے، یعنی علم بعد کے اندر سیکھنا، ادب پہلے سیکھنا۔
اگر ادب نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ چلی گئی تو امام مالک مسجد نبوی کے اندر 7 سال تک آپ پڑھتے رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ہرمز، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان سے بھی امام مالک نے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن ہرمز یہ آپ کی بڑے اساتذہ کرام میں سے، اور ان سے آپ نے 8 سال تک پڑھا ہے۔ اسی طرح 3 سال تک آپ نے نافع سے پڑھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 300 تابعین سے امام مالک نے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح محمد بن منقدر سے بھی پڑھا ہے، عبداللہ بن دینار سے بھی پڑھا ہے، ابن شہاب زہری سے بھی پڑھا ہے۔ 17 سال تک امام مالک جو ہے پڑھتے رہے، اور لاکھوں احادیث آپ کو یاد ہو گئی، 1 2 ہزار 2 ہزار 5 10 ہزار نہیں، لاکھوں احادیث امام مالک نے حفظ کر لی، زبانی یاد کر لی۔ حتیٰ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے پڑھا ہے، اور 9 احادیث آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے جو پڑھا ہے 9 احادیث کا تذکرہ تو وہاں ملتا ہے۔ یعنی موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے اپنے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 9 احادیث کا ذکر فرمایا اور اپنے استاد سے اس کو نقل کیا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام کی جو تعداد ہے بہت لمبی ہے، حتیٰ کہ 900 تک کا ذکر آتا ہے، یعنی 900 اساتذہ کرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بالآخر اس 21 سال کی عمر میں امام مالک نے پڑھانا شروع کر دیا، اور مسجد نبوی کے اندر آپ نے اپنا حلقہ لگا دیا۔ لیکن پڑھانے سے پہلے کئی اساتذہ کرام نے آپ سے امتحان لیا کہ یہ بچہ پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، علمی صلاحیت اس کی کیسی ہے۔ تو آپ کی علمی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے اساتذہ کرام نے آپ سے امتحان لیا، اور اس امتحان کے اندر آپ پورے اترے، تب آپ کو اجازت ملی تو آپ نے پھر پڑھانا شروع کیا، علیحدہ حلقہ اپنے مسجد نبوی کے اندر لگا دیا۔ امام مالک مدینہ ہی کے اندر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس مکان کے اندر رہے۔ اس سے پہلے آپ امام ابو حنیفہ کے بایوگرافی میں اور ان کے جب ہم نے تذکرہ کیا تھا تو اس وقت آپ کو بتایا تھا عبداللہ بن مسعود سے 17 ہجری کے اندر وہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کے اندر چلے گئے تھے، اور وہاں پڑھاتے رہے تھے، ایک مدرسے کی انہوں نے بنیاد بھی رکھی تھی۔ بہرحال تو یہ جو عبداللہ بن مسعود کا مکان تھا مدینہ کے اندر، جس کو چھوڑ کر وہ کوفہ میں چلے گئے 17 ہجری میں، تو اسی مکان پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر رہے، اور آپ نے وہیں ساری زندگی گزاری۔ اور مسجد نبوی کے اندر بھی امام مالک اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے امام مالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کر امام مالک پڑھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ امام مالک کے جو شاگرد ہیں وہ کتنے بڑے بڑے نام رکھتے ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ امام مالک کے شاگرد ہیں جو کہ اندلس کے قاضی رہے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ بن دینار یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے، اور اس کے اندر کئی احادیث امام مالک نے جو ہے جمع فرمائی ہیں۔ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ امام مالک نے 100 حج فرمائے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور بلاخر امام مالک 14 ربیع الاول 180 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ مدینہ کے اندر آپ نے وفات پائی ہے، اور جنت البقیع کے اندر آج بھی آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی امام مالک کی علمی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دین کے ساتھ محبت شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔